ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ترقی کرنا، معراج کی راہ پر آگے سے آگے بڑھتے جانا، یہ نوروز کا اہم اور عظیم پیغام ہے کہ اس میدان میں ہم جد و جہد کرتے ہوئے، عمل پیہم کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھیں۔ اور اس دن مولا کا ہمیں یہی فرمان ہے کہ نوروز کے موقع پر تم مستقبل میں تھوڑا آگے بڑھنے کے لیے فکر کرو، اپنا حساب لو، اپنے ماضی کو دیکھو، ماضی کا جائزہ لو، حال پہ نظر کرو اور مستقبل میں تیزی کے ساتھ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور ہمارا مذہب ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، جیسا کہ مولا کا فرمان ہے، گزشتہ صلات آئندہ احتیاط، ماضی میں جو کچھ ہوا کوئی بات نہیں، مستقبل کے لیے احتیاط کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھیں۔ کوتاہیاں، غلطیاں انسانی فطرت ہے، لیکن عبرت حاصل کرنا یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ ماضی میں اگر ہم نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کوتاہی کی ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور مستقبل میں تندہی سے آگے بڑھنے کے لیے مولا کے تمام فرامین کو کما حق کہو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اپنے دونوں جہان کو آباد کرنے کے لیے ہم تندہی سے آگے بڑھتے جائیں۔ یہی نوروز کا ہمارے لیے اہم پیغام ہے۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام آج کے مبارک دن کے موقع پر روحانی اور دنیاوی برکتوں سے گج جماعت کو مالا مال کرے۔ مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھ دیندارو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمان سرکار علی وقار نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھے دیندارو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، دنیا بھر کے تمام اسماعیلی انتہائی جوش خروش اور عقیدت مندی کے ساتھ آج اپنے زمانے کے امام کے یوم امامت کو منا رہے ہیں۔ تمام اسماعیلی تہواروں میں یوم امامت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ دن اسماعیلیوں کی روحانی اور دنیاوی دونوں زندگیوں پر حاوی ہے۔ یوم امامت دنیا بھر کے تمام اسماعیلیوں کے لیے ایک مژدہ جان آفرین لے کر آتا ہے۔ یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اس روئے زمین پر ہم ایک ایسے باغیچے کے پھول ہیں جو باغیچہ کبھی مرجھاتا نہیں، کیونکہ ایک ایسا مالی اس کی آبیاری کرتا ہے جو روئے زمین پر ہمیشہ حاضر و ناظر ہے۔ اور جس باغ کا ایسا مالی ہو، وہ باغ ہمیشہ سرسبز اور شاداب رہتا ہے۔ سید اندر امام دین جس طرح اپنے گنان میں فرماتے ہیں کہ جی مالی ہشے تیاں سینچ شے، ون فڑ نت نوا تھائے، ستگر ہشے تیاں نیپ جے، دھرمی نت نوا تھائے۔ ایک اور مقام پر گنان میں فرمایا گیا ہے کہ جی سامی تماری واڑی ماں نبی محمد سینچڑہار، نوے کھنڈے ماں سینچا روپیا، سامی سینچے انت اپار۔ ہمارے اس روحانی باغیچے کو مولانا حاضر امام اپنی ہدایت سے سیراب کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ہمیشہ
सरसब्ज और शादाब हैं। यौम इमामत हमें ये पैगाम देता है कि इस रुए जमीन पर हम कोई खश व खाशाक नहीं, हम कोई तिनके नहीं, हम कोई बेकार मखलूक नहीं कि गर्दिश अय्याम जब चाहे, जिस तरह चाहे और जिस तरफ चाहे हमें बहा कर ले जाए, बल्कि हमारा नस्बुल ऐन मुकर्रर है, हमारी मंजिल सामने है और उस मंजिल पे जाने के लिए राहें भी हमें मालूम है। और सबसे बढ़कर ये कि राही, उस मंजिल पर ले जाने के लिए राही हमारे साथ है, उस मंजिल पर ले जाने के लिए रहनुमा हमारे साथ है, और एक ऐसा रहनुमा जिसकी सोहबत में गुमराही का ख्याल ख्वाब ख्याल में भी नहीं आता। साथी ऐसा कीजिए जे कोई राह बतावे, उनके संग चालिए मन में शक न आवे। यौम इमामत हमारे इस अकीदे को, हमारे इस ईमान को यकीन की सूरत में बदल देता है कि हमारा ताल्लुक सिलसिलाए नूर इमामत से है, हमारा ताल्लुक मजहरे ज़ाते खुदावंदी से है, हमारा ताल्लुक ऐसी हस्ती के साथ है जिसके साथ खुदावंद ताला का अम्र, खुदावंद ताला का मंशा और खुदावंद ताला की हिदायत वाबस्ता है। आज की इस दुनिया पर एक नजर डालें, हर तरफ बेचैनी, हर तरफ इज़्तिराब, हर तरफ जंग व जदल, इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। जंग व जदल और मुसीबत व आफात से भरी हुई इस दुनिया में नित नए पेश आने वाले मसाइल की वजह से इंसान आज बेचैन है, इंसान खौफजदा है, अपने मुस्तकबिल से मायूस होकर बैठा है। लेकिन 11 जुलाई इस्माइलियों के लिए यह खुशखबरी और पुरअमन पैगाम लेकर आता है कि जब तक रुए जमीन पर इमाम ज़मान मौजूद है, अहले इस्लाम और इमाम के पैरोकार हमेशा अमन व अमान में रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि, जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं खुदा इन पर कोई अजाब नहीं करेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि ने अपनी हदीस में फरमाया कि मेरे अहले बैत जमीन वालों के लिए अमान है, उनकी वजह से जमीन पर हमेशा अमन व अमान रहेगा। लेकिन हाँ, अलबत्ता उनके लिए जो अपने आप को उनकी जात से मुंसलिक कर देते हैं। आज की दुनिया में हर इंसान अपनी रूहानी और दुनियावी मसाइल को दूर करने के लिए जायज नाजायज जो तरीका उससे सामने आता है अपनाता है। क्योंकि हर इंसान प्यासा है, हर आदमी बेचैन है, हर एक के सामने मसला है। हर शख्स ये चाहता है कि उससे दुनियावी और रूहानी सुकून मिले, उसे अमन मिले, उसे आराम मिले, उसे चैन मिले, उसे राहत मिले। और इस राहत को हासिल करने में वो ये नहीं देखता कि जो तरीका वो अपनाता है वो जायज है या नाजायज है। लेकिन ऐसी हालत में यौम इमामत इस्माइलियों को ये पैगाम देता है कि तुम्हें बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें दुनिया वालों के साथ बेतहाशा भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अहले ज़मीन की तरह शुतरे बेमुहार होने की कोई जरूरत नहीं कि जिस तरफ जी चाहे मुंह उठाए ये भागे चले जाते हैं। बल्कि तुम्हारे लिए तो रहनुमाई का सर चश्मा मौजूद है। सरकार मौलाना हाज़िर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि सरकार ने फरमाया कि सैकड़ों बरसों से हमारे रूहानी बच्चे इमामत की रस्सी के जरिए हिदायत हासिल करते रहे हैं। और
زمانے کے امام کو اپنے روحانی بچوں کے ساتھ جو بے پناہ محبت ہے، ان کی محبت نے اپنے روحانی بچوں کی یہ رہنمائی کی ہے کہ انہیں دنیاوی اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے کس طرف منہ کرنا چاہیے۔ اسماعیلیوں کے پاس وہ نور موجود ہے، اسماعیلیوں کے پاس وہ ہدایت کا سر چشمہ موجود ہے جس کی روشنی میں انہیں اپنی منزل نظر آتی ہے، اس لیے انہیں ادھر ادھر دیکھنے اور جائز و ناجائز طریقے کو اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوم امامت جوں جوں قریب آتا جاتا ہے، اسماعیلیوں کو اپنے سر پر ایک روحانی چھتر کا احساس ہوتا جاتا ہے۔ اسماعیلیوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس بھری کائنات میں وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ یتیم نہیں ہیں، انہیں اکیلا چھوڑا نہیں گیا ہے، بلکہ ان کے سر پر ایک ایسے روحانی والدین کا سایہ موجود ہے کہ جن کی خوشنودی اسی میں ہے کہ وہ اپنے روحانی بچوں کے لیے کام کرے۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ سرکار نے امامت کی مسند پر جلوہ افروز ہوتے ہی اپنے فرمان میں فرمایا کہ ہمارے دادا جان نے اپنے روحانی بچوں کے دنیاوی اور روحانی بھلائی، فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی، اور ہم بھی اپنے روحانی بچوں کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ ایک ایسے باپ کی شفقت حاصل ہے، ایک ایسے شفیق ماں کی شفقت انہیں حاصل ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد، یہ نصب العین بنا رکھا ہے کہ وہ اپنے روحانی بچوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرے۔ اسماعیلی اپنے امام کی مہربانی میں، اپنے امام کی شفقت میں، اپنے امام کی ہدایت میں دنیا کے مصیبت و آفت میں سے اس طرح بچتے بچاتے نکل جاتے ہیں جس طرح ایک شفیق ماں اپنے بچے کو اپنے گود میں لیے چلی جاتی ہے۔ یوم امامت ہمیں پوری دنیا پر ایک نظر ڈالنے کا پیغام دیتا ہے اور ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو، اسماعیلی آج دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کا تعلق مختلف ثقافتوں سے ہے، ان کا تعلق مختلف جغرافیائی علاقوں سے ہے، ان کا تعلق مختلف زبانوں سے ہے، لیکن جس طرح روئے زمین کے تمام مسلمان ایک قبلہ کی طرف نظر کرتے ہیں، اسی طرح روئے زمین کے تمام اسماعیلی ایک ہی روحانی قبلہ کی طرف نظر کرتے ہیں۔ تمام اسماعیلی ایک ہی امام کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تمام اسماعیلی یہ جانتے ہیں کہ ان کے درمیان حبل اللہ موجود ہے، ان کے درمیان خدا کی رسی موجود ہے، اور خدا کی رسی کی یہ خصوصیت ہے کہ جو بھی اسے تھامتا ہے اسے یکجا کر دیتی ہے۔ خدا کی رسی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ منتشر کو مجتمع کر دیتی ہے۔ خدا کی رسی بکھری ہوئی چیزوں کو یکجا کر دیتی ہے، خدا کی رسی بکھری ہوئی امت کو یکجا کر دیتی ہے، اور جو خدا کی رسی کو تھام لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پیروں نے اپنے گنانوں میں اس دنیا کو ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے۔ اپنے گنانوں میں بھاؤ ساگر کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ پیر صدر دن پکڑی بائیں بھاؤ ساگر اتاریا۔ اس دنیا کو ایک ساگر کہا ہے، سمندر کہا ہے، اور اس دنیا میں انسان کے سامنے جو مسائل پیش آتے ہیں، جو مصیبت و آلام، مصیبت و آفات آتے ہیں، انہیں اس سمندر کی تلاطم خیزی سے تشبیہ دی ہے، اور فرمایا ہے کہ امام اس طوفان میں تمہیں نجات دینے کے لیے کشتی نوح کی حیثیت سے ہے۔ ناؤ بھلی علی شاہ کی جامے ٹھور اپار، جے کوئی چڑھے اس ناؤ میں سو بھی ہے رے ہمارا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ، حضور نے فرمایا کہ مثل اہل بیت فیکم کسفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ ہمارے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان ایسی ہے جیسے کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جس نے اس سے روح گردانی کی وہ غرق ہو گیا۔ یوم امامت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اسماعیلیو، زمین کی اصطلاح تم خیزی سے نہ گھبراؤ، بلکہ تمہارے درمیان کشتی نوح موجود ہے، تمہارے درمیان زمانے کا امام نوح کی کشتی کے ساتھ حاضر ہے، ان کی فرمان برداری کے حلقے میں داخل ہو جاؤ، ہر قسم کی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رہو گے۔ یوم امامت خدا کی جن جن نعمتوں کو ہمارے سامنے گنواتا ہے، ان میں سے یہ تو محض چند کی جھلکیاں ہیں دینداروں، ہم ان سب کی گنتیاں نہیں کر سکتے، اور کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم انسان ناچیز، ہماری ظاہری نظریں ان بے پناہ نعمتوں کو کس طرح دیکھ سکتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں پر امام زمان کے واسطے سے بھیجی ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، خدا فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جس کا تم نے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکو گے۔ کس طرح شمار کر سکے؟ خود خداوند تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں وہ سب اگر قلم بن جائیں، اور جو سمندر ہے اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہیں، وہ 7 سمندر اگر سیاہی بن جائیں، غور فرمائیے، روئے زمین کی تمام درخت قلم بن جائے اور تمام دریا سیاہی بن جائے، پھر بھی خدا فرماتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے کلمات کو تم ختم نہیں کر سکو گے، ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ سامی تیرے انت کو انت تو ہی جانے، سامی مارا موٹا چھو سمرت، کہ یا مولا علی انت انت علی انت جو انت جو انت تو ہی جانے، کہ اپنی نعمتوں کا شمار وہ خود ہی کر سکتا ہے کہ جو اس نعمتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، ہم تو محض ان میں سے چند کو دیکھ سکتے ہیں جو پیغام کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایسے امام موجود ہیں، ہمارے درمیان ایک ایسا ہادی موجود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کا براہ راست جانشین ہے۔ امام زمان ایک ایسی ہستی ہے جن پر اسلام مکمل ہوا، امام زمان ایک ایسی ہستی ہے جن پر خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کا اتمام ہوا۔ امام زمان کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جن کے ساتھ اسلام کی وابستگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا وابستی ہو گئی ہے۔ یہ بات قرآن حکیم سے لی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ دعوت دین حق کا طویل سفر طے کر کے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آخری حج سے فارغ ہو کر جب لوٹ رہے تھے، غدیر خم کے میدان میں خداوند تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنا جانشین امام کے طور پر ظاہر فرمایا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو تمام کر دیا اور تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ آج کے دن، جس دن مولا مرتضی علی کو روئے زمین پر امام کے طور پہ ظاہر کر دیا گیا، مولا مرتضی علی کے بحیثیت امام ظہور کے ساتھ ہی خدا نے فرمایا کہ بس اب میرا دین مکمل ہو گیا، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔
گویا امام کی ذات میں دین مکمل ہوا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی گئی. گویا امام زمان کی ذات میں خدا کی نعمتیں تمام کر دی گئی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام سے میں خوش ہوا. گویا مولا مرتضی علی کے بحیثیت امام ظہور ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام بھی مکمل ہوا اور خدا کی رضا بھی مکمل ہو گئی. اس سے یہ نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ دین اسلام، خدا کا دین، خدا کا پیغام اور خدا کی رضا امام زمان کی ذات کے ساتھ منسلک ہے. جو اسلام کو دیکھنا چاہے وہ امام میں دیکھے، جو خدا کی نعمتوں کو دیکھنا چاہے وہ امام میں دیکھے، اور جو خدا کی رضا چاہتا ہے وہ امام کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے. روئے زمین پر جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کا یہ مشن تھا کہ وہ خدا کے دین اسلام کو روئے زمین پر پھیلائیں، اس طرح کہ لیظہرہ علی الدین کلی، کہ دیگر تمام ادیان پر، دیگر تمام نظریات پر اسے غالب کر دیں. اسی طرح حضور اکرم کے بعد ان کی اولاد کے ائمہ علیہم السلام کا مشن بھی یہی رہا کہ انہوں نے بھی دین اسلام کی ترویج، اسلامی اقدار کی ترویج اور زمین پر خدا کے پیغام کو پھیلانے کو اپنا مشن بنایا. سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ سرکار نے دین اسلام کو اپنے آبا و اجداد کا دین قرار دیا. اسلام میرے مورثوں کا مذہب، مولا فرماتے ہیں. دین اسلام کے لیے ائمہ علیہم السلام میں سے ہر ایک نے کام کیا، اور آج سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ اسلامی اقدار کے پھیلاؤ کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اہل اسلام کو اسلامی ماحول دینے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. امام نے وقتاً فوقتاً اہل اسلام کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی کہ ان کے درمیان ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے، ان کی زندگی ایسے ماحول میں گزرنی چاہیے کہ جس کے ارد گرد کی تمام اشیاء اسلامی اقدار کی نمائندگی کرتی. وقتاً فوقتاً مولا نے ان امور کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کرائی. مولا اسلام کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اس کا ایک اہم باب ایک اسلامی ماحول کا قیام ہے، یعنی مسلمان اپنی ثقافت میں، اپنے مذہب میں اور اپنے ماحول میں اپنی زندگی گزارے. اس سلسلے میں امام جن باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں ان میں سے ایک انتہائی اہم پہلو وہ عمارات ہیں کہ جس میں انسان زندگی گزارتا ہے اور جو کسی قوم کی عظمت اور ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے. دنیا بھر کے مسلمان دانشوروں میں سے کسی کی نگاہ بھی اس حقیقت کی طرف نہیں پہنچی جہاں حاضر امام کی نگاہ پہنچی ہے کہ مسلمان جس علاقے میں رہتے ہیں ان کی عمارتیں کیا کہتی. مسلمان جہاں اپنے آپ کو اسلامی ماحول میں رکھنا چاہتے ہیں یا اسلام کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے اپنی عمارتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کہ ان کی عمارتوں سے اسلام کی بو آتی ہے یا نہیں آتی. چنانچہ اس سلسلے میں سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولا جب 1976 میں پاکستان تشریف لائے، اس وقت مولا نے ایک انعام کا اعلان فرمایا. مولا فرماتے کہ 1980 سے آغاز کرتے ہوئے اور اس کے بعد ہر تیسرے سال میں اس معمار کو جس نے ایک ایسی عمارت مکمل کی ہو جس نے تمام اسلامی روح کو مکمل طور پر اپنے اندر سموئی ہوئی ہو، ایک گران قدر مالی انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں. اور مولا کا یہ انعام جو تقریباً 5 انعاموں پر مشتمل ہوگا، $1,00,000 کا انعام ہوگا. اس سلسلے میں مولا نے ایک فاؤنڈیشن بھی قائم کیا ہے اور
بعض سیمیناروں کا بھی انعقاد کیا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ہارورڈ یونیورسٹی اور ایک تکنیکی ادارے کے ساتھ مل کر مولا نے ایک جامع منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت مسلم فن تعمیر کی تاریخ اور موجودہ مسائل پر تحقیقاتی کام کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اسلامی اقدار سے اور اسلامی ماحول سے آگاہ کیا جائے، اور اس سلسلے مولا نے ایک خطیر رقم گرانٹ کے طور پر بھی دی ہے۔ جیسا میں پہلے کہہ گیا کہ اسلامی اقدار کی ترویج سرکار مولانا حاضر امام کو وراثتاً ملی ہے۔ آفتاب اسلام، اسلام کا سورج حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے گھر سے طلوع ہوا۔ خانہ محمد سے طلوع ہونے والا یہ آفتاب اسلام غروب نہیں ہوا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی اور ان کے بعد ان کی اولاد کے گھروں سے ہمیشہ روشنی پھیلاتا رہا، اور آج بھی یہ روشنی امام زمان کے گھر سے پھیل رہی ہے۔ امام نہ صرف دنیا والوں کے سامنے اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ مولا نے اپنے روحانی بچوں کو بھی اس بات کی بار بار تاکید فرمائی ہے کہ وہ اسلامی جذبے کے ساتھ، اسلامی روح میں اور اسلامی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ سرکار مولانا حاضر امام کی خواہش کے مطابق اگر دنیا بھر کے اسماعیلی امام کی فرامین کے مطابق عمل کریں اور اسلام کی ترویج کو اپنا نصب العین بنائے اور اسلامی جذبات اور اسلامی روح کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، تو وہ دین دور نہیں کہ اسماعیلیوں کے ہاتھوں اسلام کی احیا ہو اور اسماعیلیوں کے ہاتھوں اسلام کے ایک نئے باب کا آغاز ہو۔ آج کے اس مبارک دن کے موقع پر مولانا حاضر امام کی حضور میں دعا ہے کہ مولا گج جماعت کو ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے، مولا گج جماعت کو ہمیشہ اپنے چھتر سائے میں رکھے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، اپنا دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھ دیندارو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔